مسلمان کا بچہ پیدا ہوتے وقت اگر اکثر حصہ اس کا باہر آ چکا تھا اور پھر اس کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں اسے غسل بھی دیں گے سنت کے مطابق، اور کفن بھی دیں گے، اور نماز جنازہ بھی اس کی پڑھی جائے گی۔ اور اگر اکثر حصہ باہر آنے سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا یا پھر ماں کے پیٹ ہی میں بچہ تھا اور اس کا انتقال ہو گیا تو ان دونوں صورتوں میں اسے بس عام حالت کے طور پر اسے نہلائیں گے اور ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کی تدفین کر دیں گے قبرستان کے اندر۔ اور پھر اس صورت میں ان دونوں صورتوں میں یعنی اکثر حصہ باہر آنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا یا ماں کے پیٹ میں اس کا انتقال ہو گیا تھا تو اس صورت میں سنت کے مطابق غسل بھی نہیں دیں گے، کفن بھی نہیں ہوگا اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اور اکثر حصہ باہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر سر کی طرف سے باہر آیا ہے تو سینے تک یہ اکثر حصہ کہلائے گا، اور اگر پاؤں سے آیا تو پھر کمر تک یہ اس کا اکثر حصہ کہلائے گا۔ اور پھر آخر میں نام کے حوالے سے کہ نام رکھیں گے یا نہیں، تو یاد رکھیں کہ جو مسلمان کا بچہ ہے چاہے زندہ پیدا ہوا اور پھر انتقال ہو گیا یا مردہ پیدا ہوا یا پھر کچے حالت میں جیسے کچا بچہ پیدا ہوتا ہے، تو ان تینوں حالتوں کے اندر بچے کا نام رکھیں گے، کیونکہ قیامت کے دن بچے کو اس کے نام سے پکارا جائے گا ان صورتوں کے اندر۔ اب پھر ایک اور صورت یہ آتی ہے کہ بعض اوقات ایسی حالت ہے کہ اس کا لڑکا ہونا یا لڑکی ہونا یہ متعین نہیں ہوتا، تو پھر ایسی صورت میں ایسا نام رکھا جائے گا کہ جو دونوں پر بولا جاتا ہو۔ جیسے ایک نام ہے نسیم نام، یہ خواتین کا بھی عام طور پر نام ہوتا ہے اور مردوں کا بھی نام ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ نام کہ جو دونوں کے اندر چلتا ہو تو ایسی صورت میں وہ نام رکھا جائے گا۔ اگلا سوال ہے قومہ اور جلسہ کسے کہتے ہیں، اور اس کے اندر ایک غلطی جو کی جاتی ہے وہ اس کی نشاندہی ہم کریں گے۔ قومہ کہلاتا ہے جب رکوع سے انسان سیدھا کھڑا ہوتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، تو اسے کہتے ہیں قومہ، اور جلسہ دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے اسے جلسہ کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں حالتوں کے اندر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے۔ اب کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جیسے رکوع سے کھڑے ہوں گے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور کمر ان کی سیدھی نہیں ہوتی اور اگلے سجدے کے لیے وہ چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جلسے کے اندر بھی غلطی کرتے ہیں کہ ایک سجدہ کر کے ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی ہوتی کہ دوسرے سجدے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں چونکہ قومہ اور جلسہ میں یعنی بالکل کمر سیدھی ہونے کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے، لہٰذا اگر یہ قصداً ایسا کریں گے، جان بوجھ کر ایسا کریں گے تو پھر تو ایسی نماز دوبارہ ان کو پڑھنا ضروری ہوگا، چونکہ نماز واجب الادا ہو جائے گی، اور اگر بھول کر ہوگا تو پھر سجدہ سہو کی صورت بنے گی۔ اور کئی سارے لوگ اس کے اندر غلطی کرتے ہیں، تو اس کا خاص خیال رکھا کہہ رہے ہیں کہ رکوع کے بعد بالکل جب سیدھے کھڑے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار جو اس کی تسبیحات ہیں وہ تسبیح پڑھیں گے تو جو ایک سبحان اللہ کی مقدار ہے وہ خود بخود ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جب سجدے سے اٹھیں تو یہاں بھی علماء نے مستحب لکھا ہے کہ اللہم اغفر لی یہ کہہ لیں، تو جب یہ کہہ لیں گے تو وہ جو تسبیح کی مقدار ہے وہ بھی خود بخود ادا ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ ہے ایک رکعت کم پڑھنے والا۔ یہ صورت اس وقت درپیش ہوتی ہے کہ جب امام صاحب رکوع کے اندر ہوں تو کوئی شخص آیا، اب وہ بعض اوقات رکوع میں شامل ہونے سے پہلے ہی امام صاحب سر اٹھا لیتے ہیں، یعنی قومے میں آ چکے ہوتے ہیں، اور پھر یہ شخص تکبیر کہتے ہوئے نماز کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پھر ایسی صورت میں امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں، تو چونکہ جب امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو چکے تھے، اس کی رکوع کے اندر شمولیت نہ ہوئی تو یہ رکعت ان کی کاؤنٹ نہیں ہوگی، تو یہ رکعت بعد میں پڑھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر رکوع کے اندر شمولیت بھی نہیں ہوئی تھی اور امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیا تو چونکہ ان کی رکعت ایک کم رہی تو اس صورت میں ان کے فرض ادا نہیں ہوں گے۔ تو رکعت کی شمولیت کب ہوتی ہے؟ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ نے امام کو رکوع کے اندر پا لیا، یعنی آپ رکوع کے اندر امام صاحب تھے اور آپ بھی رکوع کے اندر ہی شامل ہو گئے، تو اس صورت میں تو رکعت کاؤنٹ ہو جائے گی۔ اور اگر امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو چکے تھے، قومہ میں آ چکے تھے یا قومے سے بھی آگے سجدے کے لیے جھک چکے تھے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر وہ رکعت کاؤنٹ نہیں ہو جائے گی، پھر وہ والی رکعت آپ کو بعد میں ضروری پڑھنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے اپنی تمام عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔